بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بلغ الاطفال، جب پہنچ جائیں الاطفال چھوٹے بچے تم میں سے حد بلوغت کو، تو وہ بھی مراہق بن جائیں. بلکہ یہ یاد رکھو آج ان قیدوں کی ضرورت ہی نہیں. آج چھوٹے بچے جتنے ماہر ہیں نا، بڑوں کو اتنا کوئی پتہ نہیں ہے اس میڈیا کے، اس لیے بالکل غیر محرم بچوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جو 2 3 4 سال تک چلو نہ سمجھ ہے وہ اگر آ جائے بہتر ہے، لیکن وہ بھی جب باہر جائے گا گھر کا پورے نقشے کی تصویر بتائے گا. دوسرے پوچھیں گے ہاں بھئی باجی دیکھی تھی کیسی تھی، کلر کیسا تھا، نقشہ کیسا تھا، تو وہ بھی پورا نقشہ کھینچ کے وہاں پر بتا دے گا. كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے احکامات کو. واللہ علیم حکیم، تمہیں سمجھ نہ بھی آئیں ان کاموں میں اللہ کی حکمتیں بڑی ہیں. والقواعد من النساء، یہ تتمہ ہے او بیان دوم بیان مبالغہ دار تستر. والقواعد من النساء، اور بیٹھ رہنے والی عورتیں یعنی بہت بوڑھیاں. اللتی لا یرجون نکاحا، یہ تفسیر ہے قواعد کی، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، نہیں اوپر ان کے کوئی گناہ. ان یضعنا ثیابہن، یہ کہ اتار دیں زائد کپڑے اپنے. یہ نہیں ہے ثیابہن بالکل فارغ ہو جائیں. ثیابہن سے مراد کیا ہے؟ زائد لباس، پردے والا، غیر متبرجات. لیکن شرط یہ ہے کہ نہ دکھانے والی ہوں زینت خوبصورتی کو. وہ بڈھی زنانی ہو جو بالکل بڑھیا ہے، 60 65 سال سے اوپر چلی گئی، تو اس کو قرآن نے اجازت دے دی کہ زائد کپڑے نہ کرے. لیکن شرط ہے کہ لا یرجونا نکاحا، وہ بتی کے قابل نہ ہو اور نکاح کی امید بھی نہ رکھتی ہو. ایسی حالت ہو تو جناح. ہاں باقی بڈیاں بھی خیال کریں، ہاں وہ بھی غیر متبرجات. شرط ہے یہ نہیں کہ ہو بڈھی اور میک اپ کر کے سرمے لگا کے اور گلی پہ آ کے کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور آنے جانے والے کو سلوٹ مارتی رہے. یہ نہ ہو. غیر متبرجات، نہ دکھانے والی خوبصورتی کو. اور بہتر یہ ہے کہ بالکل معاف رکھیں تو بہتر ہے ان کے لیے. بڑھیاں بھی احتیاطاً پردے میں رہیں تو بہتر ہے. عزیمت یہی ہے، لیکن رخصت ہے. واللہ سمیع علیم. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. اچھا ایک حدیث پہلے گزری ہے، وہ بڑی ضروری ہے. اچھا بھائی ترجمہ کرو پھر آ جائے گی انشاءاللہ. لیس علی الاعمی حرج، یہ قانون 100 میں معاشرہ کے لیے نہیں ہے. اندھے پہ کوئی گناہ بلا، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج، اور نہ بلا علی انفسکم، نہ تم پر یہ کہ کھاؤ اپنے گھروں سے اور اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے
اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے عمام کے گھروں سے، یہ چچے، اور بجوت اماتکم، اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، بجوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنی خالہ ماسیوں خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت، یا وہ جو اٹھاتے ہیں مالک ہیں تمہارے چابیوں کے، یا ساتھی صدیق دوست کے گھر سے، اور نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ یہ کہ کھاؤ جمیعن مل کر، او اشتاتا یا جدا ہو کر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس سلام کرو اپنوں پر، تحیۃ من عند اللہ، بطور نیک دعا کے اللہ تعالی کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت پاکیزہ، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ کر عمل کرو، انما المؤمنون الذین آمنوا، تو یہاں پر کیا ذکر کیا کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ معذورین اندھا ہے اور لنگڑا ہے، العارج اس پہ اسی طرح مریض ہے، تو یہ روٹی شوٹی کھا سکتی ہیں جو معذور ہیں۔ یہ معذور حضرات جو ہیں عام طور پہ ان سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھن آتی ہے کہ ان کو ذرا دور رکھا جائے، تو فرمایا یہ جو ہے روٹی شوٹی کھا سکتی ہیں، اسی طرح تم بھی بعض گھر ہیں جہاں سے تم روٹی کھا سکتی ہو، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اس لیے یہ گھر ذکر کیے مقامات جہاں عموماً عادتاً اجازت ہوتی ہے، اگر وہاں بھی کوئی پرابلم ہو تو پھر نہیں، عام حالت میں روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ایک تو ان اپاہجوں معذوروں کو بھی روک ٹوک نہیں، تمہیں بھی نہیں، اپنے گھروں سے جس میں اولاد بھی داخل ہے تو اپنے گھر میں روٹی کھا سکتے ہیں، او بجوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھروں سے، لیکن خیال رکھنا والدین، آج کل جو زمانہ ہے آج کل تو والدین پھیر مار دیں گے آپ نے روٹی کھائی تو، اس لیے کہ والدین کے ساتھ سلوک بڑا اچھا ہے، تو کئی علاقوں میں، تو میں نے آپ کو اصول کی بات بتا دی کہ عموماً چونکہ روک ٹوک نہیں ہوتی تو اس لیے اجازت ہے، لیکن اگر کوئی معنی موجود ہو پھر نہیں کھا سکتے۔ او بجوت آبائکم، او بجوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھروں سے، اور اخوان بھائیوں کے گھروں سے، بشرطے کے دشمن نہیں ہیں، اور بجوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں سے، پھوپھوں اور خالاؤں چچوں کے گھروں سے، اور پھوپھیوں کے گھروں سے، اور ماموں کے گھروں سے، اور خالاؤں کے گھروں سے، اور وہ نوکر چاکر جو تمہاری چابیاں اٹھائے پھرتے ہیں، تمہارے خادم ہیں یا تمہارے دوست ہیں، تو ان کے گھروں میں کھانا کھانا جائز ہے، عام عرفاً اجازت ہے، روک ٹوک نہیں، بشرط عدم مانے۔ آگے کھانا کیسے کھانا ہے؟ کٹھے بیٹھ کے کھاؤ، جمیعاً مل کر یا جدا جدا ہو کر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ دونوں جائز ہیں، اور جب داخل ہو تم گھروں میں سلام کرو، یہ پہلے حکم چہارم امر بالسلام، پہلے اس کی تفصیل گزر گئی۔ انما المؤمنون